کی پاک کتاب لا ریب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سوچنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ غلاف کو چومنے پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ وہ ٹچ کر چکا ہے قرآن کو۔ قرآن کا یہ گتا جو اس کے ساتھ، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جلد کے لیے گتا ہے، اس کو چومیں گے تو آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے بن گیا۔ اور جن کے سینے میں قرآن ہو، جن کے سینے میں قرآن ہو، جنہوں نے قرآن کو محفوظ سینے میں کیا ہو، ان کی کتنی عزت ہو۔ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ سارے دنیا کی تعلیم، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ڈگریاں حاصل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، وہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مچھر کا پر ہے، اللہ کے ہاں وہ مچھر کا پر ہے وہ ڈگری۔ اور کئی پی ایچ ڈی کرنے والے بھی بیچارے بغیر نوکری کے پھر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، تعلیم دونوں قسم کی ضروری ہے، تعلیم، لیکن میں ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جس قرآن کو اللہ نے لا ریب کہا، جس کو مقدس اور منور فرمایا ہے، بنایا ہے، اس قرآن کو اگر سینے میں محفوظ کریں گے تو اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں آئیں گی۔ تو سبحانک، یونس علیہ السلام نے بھی بولا۔ ایک اور واقعہ پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، جہاں سے ہماری پیدائش کا ذریعہ جناب آدم علیہ السلام بنے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کی جب پیدائش ہوئی تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کرنے سے پہلے فرشتوں کو آگاہ کر دیا کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک انسان بشر بنانے والا ہوں، اور اس کو میں عظمتیں دوں گا، بلندیاں دوں گا، کامیاب کروں گا، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس مخلوق کو تو بنا کر کیا کرے گا؟ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں زیادہ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم میں نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں اتنا علم نہیں ہے فرشتوں، اے ملائکہ کی جماعت، تمہیں وہ علم نہیں جو میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ یہ ایک ادب کا سجدہ تھا، صرف اس وقت جائز تھا۔ اب ہماری شریعت کے اندر سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز ہے نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے اس شریعت میں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور عظمت بیان کرنے کے لیے، انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو چند چیز یاد کروائی کہ یہ چیزوں کے نام یاد کرو۔ فرشتوں نے ان چیزوں کو یاد کیا، اللہ نے کہا مجھے سناؤ، وہ نہ سنا سکے، وہ چیزوں کے نام نہ سنا سکے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم، تم ان چیزوں کے نام یاد کرو اور مجھے سناؤ۔ جناب آدم علیہ السلام چیزوں کے نام یاد کیے اور اللہ کو سنا دیے۔ اس وقت فرشتوں کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس وقت فرشتوں نے سبحانک لفظ بولا کہ اللہ ہمارے پاس میں یہ نہیں ہے، یہ علم تو ہی دیتا ہے جسے چاہے۔ علم دینا کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی، جس کو چاہے تھوڑا علم دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ تو سبحان سے میں نکال رہا ہوں مسئلے، سبحان الذی، اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، یعنی سبحان ذات ہے جو لے کر گیا اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، بعبدہ کہہ کر نکتے سنتے جائیں۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ میرے نبی، میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہ کہہ دیں، خدا کا درجہ نہ دے دیں، بعبدہ کہہ کر کہا میرا بندہ ہے، میرا نبی۔
بولو بولو سبحان اللہ کہو، کیونکہ اللہ نے خود سبحان اللہ کہا ہے۔ اسی سبحان اللہ کہنے کے اندر جھجک محسوس نہ کیا کریں، اللہ کا نام ہم بلند کرتے ہیں، جو اللہ کا نام بولتا ہے اس کے منہ سے انوارات نکلتے ہیں۔